اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حصص کے متعلق پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں 6 حصوں کا ذکر ہے۔ ان حصص کے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ حصص کون کون سے ہیں اور لینے والے کون کون سے ہیں۔ مختصر ہم نے پڑھا تھا کہ حصص 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، اور ان کو لینے والے ورثاء کے متعلق ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم حالتیں پڑھیں گے ورثاء کی، کہ جو ہم نے 12 اصحاب الفروض پڑھے تھے، 4 مرد اور 8 عورتیں، آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی حالتیں کتنی ہیں، وہ کس حالت میں کون سا حصہ لیتے ہیں، کس میں کون سا حصہ لیتے ہیں۔ تو آج ہم ورثاء کی حالتوں کا آغاز کرتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورثاء کی حالتوں کا آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو جو 12 ہم نے اصحاب الفروض پڑھے تھے، ان میں 4 مرد جو تھے نا، سب سے پہلے نمبر پر خامند، 4 مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر خامند کی 2 حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں خامند نصف یعنی 1/2 لیتا ہے، اور ایک حالت میں 1/4 ربع لیتا ہے۔ ایک حالت میں خامند نصف لیتا ہے اور ایک حالت میں ربع لیتا ہے۔ نصف کس وقت لیتا ہے؟ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ مرنے والے کا ہمیشہ اعتبار ہوگا، یعنی جو مرنے والا ہے اس کی اولاد کا ہوگا کہ خامند کو نصف کس وقت ملے گا؟ جب مرنے والی اس کی بیوی جو مری ہے اس کی اولاد نہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ خامند کی 2 شادیاں ہیں، ایک بیوی سے اس کی اولاد ہے مگر جو مرنے والی ہے اس سے اولاد نہیں ہے تو خامند کو ربع ملے گا، نہیں۔ مرنے والے کا اعتبار ہوگا کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر خامند کو ربع اور نصف ملے گا۔ جب میت کی اولاد نہ ہو، میت کی اولاد میں یعنی آگے بیٹے پوتے، یہ نیچے سارے تک جاتے جائیں گے، بیٹیاں آگے بیٹی کے بیٹی یعنی نواسیاں وغیرہ، یا سب کے سب اولاد میں آ جائیں گے۔ اس کو ہم فرع بھی کہتے ہیں، فرع، اصول اور فروع، یعنی ماں باپ ہیں ان کے آگے جو فرع ہے ان کی اولاد ہوتی ہے، آگے ان کی فرع ان کی اولاد ہوتی ہے۔ تو خامند کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کہ وہ نصف لیتا ہے جب میت کی اولاد نہ ہو، جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو خامند نصف لیتا ہے، اور جب مرنے والے کی اولاد ہو یعنی میت کی اولاد ہو تو خامند ربع لیتا ہے۔ خامند کی کتنی حالتیں ہیں؟ 2۔ جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو خامند نصف لیتا ہے، اور جب مرنے والے کی اولاد ہو تو خامند ربع لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہم نے اصحاب الفروض میں مرد پڑھا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا باپ۔ باپ کی کل 3 حالتیں ہیں۔ باپ کی 3 حالتیں ہیں، یعنی باپ تب وارث بنے گا جب اس کا بیٹا فوت ہوگا، بیٹا یا بیٹی جب فوت ہوں گے تو باپ تب ہی وارث بنے گا۔ باپ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں وہ سدس لیتا ہے یعنی 1/6۔ ایک حالت میں وہ باپ اس کی 3 حالتیں ہیں: 1/6 سدس، نمبر 2 عصبہ، اور نمبر 3 1/6 یعنی سدس اور کبیر اور 7 عصبہ۔ باپ
ان تین حالتوں میں وارث بنتا ہے۔ پہلے نمبر پر سدس، جب باپ کی فرع اولاد ہو، یعنی فرع میں اکیلے مذکر ہو، مؤنث نہ ہو، اکیلے مذکر ہو فرع میں، تو پھر باپ سدس لیتا ہے۔ اگر مؤنث کے ساتھ مذکر آ جائیں پھر بھی سدس لیتا ہے، اگر اکیلی مؤنث ساتھ آ جائیں پھر وہ سدس نہیں، پھر اس کی حالت چینج ہو جاتی ہے۔ جب باپ کی فرع میں اکیلے مذکر ہوں گے، یعنی بیٹے پوتے یا بیٹیاں ہوں گی، ساتھ بیٹے بھی ہوں گے، پوتیوں کے ساتھ پوتے بھی ہوں گے، تو پھر باپ سدس لے گا۔ یعنی جب فرع مذکر ہو تو پھر باپ کیا لیتا ہے؟ سدس لیتا ہے۔ عصبہ کس وقت بنتا ہے؟ جب فرع نہ ہو، نہ فرع میں مذکر ہو نہ مؤنث ہو، یعنی فرع ہے ہی نہیں، تو پھر باپ عصبہ بن جاتا ہے، سارے کا سارا مال لے جاتا ہے۔ اور جب فرع میں بیٹیاں ہوں، یعنی جب فرع میں بیٹیاں ہوں، یعنی بیٹیاں آ جائیں، پوتیاں آ جائیں، پھر باپ پہلے عصبہ لے گا، باقی مال تقسیم ہونے کے بعد جو بچے گا وہ باپ بطور عصبہ باقی سارا مال لے جائے گا۔ اس طرح باپ کی ٹوٹل تین حالتیں ہوں گی۔ باپ سدس لے گا جب فرع مذکر ہوں گے، باپ عصبہ بنے گا جب فرع ہوگی ہی نہیں، اور سدس اور عصبہ یہ دونوں حصے اس وقت لے گا جب فرع میں بیٹیاں ہوں گی۔ دادا کے بھی یہی تین حصے ہیں، مگر تین حالتیں ہیں، مگر ایک حالت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہم لکھتے ہیں کہ جو دادا ہے نا، دادا، اس کی چار حالتیں بن جاتی ہیں۔ دادا کی چار حالتیں بن جاتی ہیں۔ نمبر ایک سدس، نمبر دو عصبہ، نمبر تین سدس اور عصبہ، نمبر چار محروم۔ یہ دادا کی چار حالتیں بن جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر سدس کب لے گا؟ جب فرع میں مذکر ہوں گے، یہی تین حالتیں۔ عصبہ کب بنے گا؟ جب فرع ہوگی نہیں، تب عصبہ بنے گا۔ اور سدس اور عصبہ یہ دونوں حصے کب لے گا؟ جب فرع میں بیٹیاں ہوں گی، یعنی مؤنثات ہوں گی۔ اگر مؤنثات ہیں، بیٹیاں ہیں، تو پہلے سدس لے گا، باقی جو مال بچے گا بطور عصبہ باقی سارا مال لے جائے گا۔ محروم کب ہوگا؟ جب باپ موجود ہوگا تو دادا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ اقرب کی موجودگی میں ابد وارث نہیں بنتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب قریبی وارث ہوگا تو جو دور والا وارث ہوگا اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہم لکھ دیتے ہیں کہ جب فرع مذکر ہو تو تب دادے کو سدس ملے گا، جب فرع نہ ہو تو عصبہ بنے گا دادا، جب فرع میں بیٹیاں ہوں تو سدس بھی ملے گا اور بطور عصبہ بھی لے گا، اور جب باپ موجود ہو، جب باپ موجود ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل چار حالتیں دادے کی بنتی ہیں۔ اور آج کی ہماری آخری حالت جو ہم اخیافیوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اخیافی بہن اور بھائی۔ اخیافی بہن اور بھائی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کا معاملہ سگے بہن بھائیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ان کی وراثت، ان کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ سگی بہنوں کی حالتیں مختلف ہیں، الاتی بہنوں کی حالتیں مختلف ہیں۔ سگے بھائی عصبہ بنتے ہیں، سگی بہنوں کے ساتھ سگے بھائی آ جائیں پھر بھی عصبہ وہ بھی بن جاتے ہیں۔ سگے بھائی دو حصے لیتے ہیں اور سگی بہنیں ان کو ایک حصہ ملتا ہے جب وہ اکٹھے مل کر عصبہ بنتے ہیں۔ مگر اخیافی جو ہیں ان کی حالتیں مختلف ہیں۔ اخیافی بہن بھائی اگر اکٹھے آ جائیں تو ان کو برابر برابر حصہ ملے گا، یہ نہیں کہ وہ بھائی ہے اس کو ڈبل مل جائے اور وہ بہن ہے اس کو ایک حصہ مل جائے، نہیں۔ شریعت نے ان کا حصہ مقرر کیا اخیافیوں کا کہ ان کو برابر برابر ملنا ہے۔ اخیافیوں کی تین حالتیں ہیں: اخیافی بہن بھائی، ان کی تین حالتیں ہیں۔ دو حالتوں میں یہ وارث بنتے ہیں اور تیسری حالت میں یہ محروم ہوتے ہیں۔ دو حالتیں کب یہ وارث بنے، کتنا حصہ لیں گے؟ نمبر ایک 1/6 یعنی
سدس اور 1/3 یعنی یہ ثلث لیں گے، اور تیسرے نمبر پر محروم۔ یہ سدس اس وقت لیں گے اخیافی بہن بھائی جب یہ اکیلے اکیلے ہوں، یعنی اکیلی اخیافی بہن آ گیا ہے تو وہ سدس لے لے گی، ساتھ اخیافی بھائی نہیں ہے۔ یہاں اکیلا اخیافی بھائی آ گیا ہے تو وہ بھی سدس لے گا۔ اگر یہ دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، اخیافی بہنیں زیادہ آ گئی ہیں یا اخیافی بھائی زیادہ آ گئے ہیں یا اخیافی بہن بھائی مل کر آ گئے ہیں، تو یہ ثلث میں شریک ہوں گے، ان کو برابر برابر دیا جائے گا۔ مگر جب اخیافی بھی یعنی وراثت میں موجود ہوں، ورثاء میں اخیافی بھی موجود ہوں، اور ساتھ باپ دادا آ گیا، یعنی اصل مذکر وارث آ گیا یا فرع وارث آ گیا، بیٹیاں پوتیاں یا بیٹے وغیرہ یعنی فرع اگر آ گیا یا اصل آ گئے ہیں، اصول آ گیا تو یہ محروم ہو جائیں گے۔ سدس کس وقت لیں گے؟ جب یہ اکیلے آئیں گے، یعنی اکیلی بہن آ گئی ہے یا اکیلا بھائی آ گیا ہے تو یہ سدس لیں گے۔ بہن بھائی مل کر آ جائیں، بہن بھائی مل کر آ جائیں تو یہ ثلث میں شریک ہوں گے، یعنی بہنیں اگر زیادہ آ گئی ہیں، بھائی زیادہ آ گئے ہیں، بہن بھائی اگر اکٹھے مل کر آ گئے ہیں تو یہ ثلث میں شریک ہوں گے۔ محروم کب ہوں گے؟ جب اصل مذکر وارث ہو اور فرع وارث ہو، یعنی جب اصل مذکر وارث ہو یعنی باپ دادا اگر آ گئے ہیں یا فرع وارث ہیں، بیٹے پوتیاں یا بیٹیاں وغیرہ کوئی بھی فرع میں آ گیا ہے تو یہ محروم ہوں گے۔ جو ہم نے اصحاب الفروض 12 پڑھے تھے ان میں سے آج ہم نے 5 پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ جو باقی ہیں وہ کل آپ کو ذکر کیے جائیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حصص کو یاد کر کے ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔